اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس کی وسعت سے زیادہ کسی کو بوجھ نہیں اٹھانا پڑتا۔ اگر آپ بوجھ اٹھا رہے ہیں بہت سے لوگوں کا، بہت سے لوگ آپ کے ذریعہ سے رزق پا رہے ہیں، بہت سی فیملیاں، بہت سے گھرانے، ان کا انحصار آپ پر ہے، تو آپ یہ نہ سمجھے کہ بڑا بوجھ ہے، بلکہ خوش ہوں کہ اللہ نے آپ میں طاقت زیادہ رکھی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان سے اپنا کام بمشکل ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت سارے معاملات چلا رہے ہوتے ہیں، ان کے دم قدم سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو وہ یہ مت خیال کریں کہ جو میری کیپیسٹی تھی اس سے بڑھ کر میں کام کر رہا ہوں، یا مجھ سے کام لیا جا رہا ہے، یا مجھے کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تمہاری طاقت سے زیادہ تم پر بوجھ اللہ ڈالتا ہی نہیں، تم میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے۔ خوش ہو جائیں کہ اللہ نے وہ استعداد رکھی ہے، عام لوگوں سے بڑھ کر صلاحیت رکھی ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں کو نفع پہنچا رہے ہیں۔ اس میں ایک تو یہ بیان ہے اس آیت میں، دوسرا یہاں پہ یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنا وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے اس پر اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے، جتنی وہ مشقت اٹھا سکتا ہے اس سے زیادہ کا اس کو پابند نہیں کیا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، لا یرید بکم العسر، تمہارے ساتھ تنگی والا مشکل والا معاملہ نہیں فرماتا، پسند نہیں فرماتا۔ اس تمہید کا مقصد یہ ہے کہ دین مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، مشکل کا، مشقت کا ارادہ نہیں فرماتا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں ان الدین یسر، بے شک دین بہت آسان ہے، بہت آسان ہے دین۔ حضور فرما رہے ہیں، اللہ فرمائے دین آسان ہے، حضور فرمائے دین آسان ہے، ہم کہیں کہ دین مشکل ہے، تو اس کا مطلب ہمارے کہنے میں یا نتیجہ تک پہنچنے میں جو نتیجہ ہم نے نکالا دین مشکل ہے، اس میں ہم سے کہیں کوئی خطا ہو رہی ہے، ہم سے کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ اللہ اور اس کا رسول فرما رہے ہیں کہ دین نہایت آسان ہے، دین مشکل نہیں ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، آج کے دور میں دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، حلال کھانا بڑا مشکل ہے، نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے، پاک صاف رہنا بڑا مشکل ہے، سچ بولنا بڑا مشکل ہے۔ یہ عام ہم یہ جملہ کہتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر بھی ہم جملے کہہ دیتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے زندگی میں کتنے مشکل مراحل کا ہم خندہ پیشانی سے سامنا کرتے ہیں۔ اولاد کا حصول کیا آسان کام ہے، 9 ماہ مشقت سے حمل کا بوجھ اٹھانا آسان کام ہے، اس کی دیکھ بھال کرنا، وہ خاتون کی جو حاملہ ہے، بچے کی پیدائش کے بعد پھر اس کو پالنا کیا آسان ہے؟ نہایت مشکل، اور ان مشکلات کا ہم خندہ پیشانی سے سامنا کرتے ہیں۔ بچہ بڑا ہوا، اب 3 سال یا 4 سال کا ہوا تو اس کی تعلیم کی فکر، اب اس کے تعلیمی معاملات، بہتر سکول کی تلاش، اور اس کے لیے کیا کیا مشقتیں وہ ہم سب برداشت کرتے ہیں۔ پابندی کے ساتھ روز سکول لے کر جانا، وہاں سے لے کر آنا، اچھا پھر یہیں پر اکتفا نہیں، ٹیوٹر بھی ہونا چاہیے یا ٹیوشن سینٹر ہونا چاہیے، وہاں پر بھی اس کو لے کر جائیں گے، اس کے لباس کا خیال، اس کے یونیفارم کا لحاظ، اس کے کھانے کا، اس کے لنچ کا، اور اس کے لیے اپنی جیب پر جو بوجھ پڑ رہا ہے اس کا بھی اہتمام، اس کے لیے بھی کوشش، یہ سب مشکلات کا ہم خندہ پیشانی سے سامنا کرتے ہیں۔ اچھی تعلیم کا حصول، پھر میڈیکل میں جانا ہے، انجینئرنگ میں جانا ہے، جہاں بھی جانا ہے، یہ سارے معاملات ہمارے پیش نظر ہوتے ہیں،
اور ہم اس کو بھی خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہیں۔ ان سارے مراحل کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اگر جاب کرنا مقصود تھا تو کیا ملازمت آسانی سے مل جاتی ہے؟ وہاں بھی مشکلات۔ وہ 10 سیٹیں ہوتی ہیں اور 10,000 لوگوں نے درخواستیں جمع کروائی ہوتی ہیں۔ مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے وہ ایجوکیٹرز کی بھرتی ہو رہی تھی، تو ایک ایک سیٹ کے مگر 10,000 ایک سیٹ کے پیچھے 10,000 لوگ تھے جو درخواستیں دے رہے تھے۔ اب انٹرویو وہاں پر وہ پاس ہوں گے نہیں ہوں گے، سفارش کی تلاش، ٹاپ 10 میں نہیں آیا، آپ کے نمبر تو بہت اچھے تھے، شروع سے آپ کے نرسری سے لے کر آخر تک آپ کے نمبر اچھے تھے، لیکن جب انٹرویو ہوا تو آپ ٹاپ 10 میں نہیں آئے، اور جو ٹاپ 10 میں آ رہے ہیں ان کو ہم یہ جاب دے رہے ہیں، اس کے لیے رشوت کا دینا وغیرہ وغیرہ، سب مشکل معاملات، سب مشقتیں، اور یہ ہم خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتے ہیں۔ اگر آپ نے ملازمت کرنی ہے، جاب آپ کو مل گئی ہے، آپ کی پسند کی مل گئی ہے تب بھی، یا آپ کو اب جس کے لیے آپ نے محنت کری وہ چھوڑ کر کوئی اور شعبہ آپ کو اختیار کرنا پڑا، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے کہ پڑھا تو میں نے یہ تھا لیکن کیا کریں اب یہ جاب نہیں مل رہی، تو چلو یہ کر لیتے ہیں، چلو رزق تو آئے کچھ تو ہو۔ اب اس کے یہ سارے معاملے کے بعد پھر پابندی کے ساتھ آفس جانا کوئی مشکل نہیں لگ رہا ہمیں، پابندی کے ساتھ روز تیار ہو کے آفس پہنچنا، وقت پر پہنچنا ہے، صبح سے لے کر 4 بجے تک یا جتنا بھی ٹائم ہے وہاں تک جو ہماری ذمہ داری ان کو پوری پابندی سے نبھانا بھی ہے۔ باس جو آپ کی انسلٹ کر رہا ہے وہ بھی برداشت کرنا، جونیئر جو کہنا نہیں مان رہے وہ بھی برداشت کرنا، یہ سب کچھ ہم برداشت کر لیتے ہیں، یہ ساری مشقتیں ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا یہ تو جاب کرنے والوں کی بات ہوگی، جو بزنس کرتے ہیں کیا وہ عیش میں ہیں؟ بزنس کرنے والے زیادہ مشکل میں ہیں۔ ایک کاروبار کرنے کے لیے راز کا پہلے اہتمام کرنا پڑے گا، پہلے اس کو سیکھنا ہوگا، بغیر سیکھے آپ جتنی مرضی راز کے انویسٹ کر دیں وہ بربادی ہے، خسارہ ہے۔ تو پہلے کام کو سیکھا، پھر راز کا اہتمام کیا، سارے انتظامات کرنے کے بعد پھر بزنس سٹارٹ کیا، پھر بزنس سٹارٹ کرنے کے بعد متعلقہ اداروں کے ساتھ کئی معاملات، کئی اونچ نیچ، ٹیکس والوں کو کیسے مطمئن کرنا ہے، کیسے ساری چیزوں کو مینیج کرنا ہے، کیسے جگہ کا انتظام، ہٹی چٹی کھٹی، یہ رول بھی ہے، اس کو طے کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد پھر خسارہ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، گھاٹا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ بھی نصیب کی بات ہے۔ اچھا اگر گھاٹا ہوا تو پھر تو نقصان ہے ہی، لیکن اگر فائدہ ہو گیا، آپ بہت بڑے سرمایہ دار بن گئے، پھر بھی خطرات۔ حاسدین کا حسد، حاسدین کا حسد کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے، اس بات کا بھی لحاظ کرنا پڑتا ہے، چوری کا ڈر، ڈاکے کا ڈر، دشمنوں کا خوف، یہ سارے معاملات، اور ہم یہ ساری مشقتیں برداشت کر لیتے ہیں۔ جب باری آتی ہے دین کی، کہتے ہیں نہیں دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ یہ کیوں مشکل لگتا ہے ہمیں؟ علماء فرماتے ہیں اصل میں بات یہ ہے، محققین کہتے ہیں بات یہ ہے کہ وہ دنیا کی ساری مشقتیں ہمیں برداشت ہو رہی تھیں، ہمیں مشکل نہیں لگ رہی تھیں، کیونکہ ہماری ایک سوچ تھی، ایک ویژن تھا ہمارے سامنے، ہم نے ذہن بنایا تھا کہ یہ مشقتیں ہو جائیں تو پھر مستقبل بہترین ہو جائے گا، پھر آسانیاں مل جائیں گی ہمیں، اور وہ آسانی جو ہمیں نظر آ رہی تھی، چاہے وہ سراب تھا، کچھ بھی تھا، اس کی لگن میں اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہمیں کوئی مشقت نہیں لگی، اور دین ہمیں مشکل اس لیے لگا کہ ہمارا آخرت پر ایمان کمزور تھا۔ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ جنت دوزخ کی باتیں پتہ نہیں ہیں بھی کہ نہیں۔ علماء فرماتے ہیں آخرت پر بے یقینی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ آخرت کا ویسے ہی سرے سے انکار کر دینا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، ایک یہ ہے عقیدہ آخرت کی خرابی، یہ تو بالکل تباہی ہوگی نا، کفر ہو گیا۔ اور دوسری خرابی یہ ہے آخرت کی جزا کے معاملے میں کنفیوژن پیدا ہو جائے کہ شاید میں نہ بھی کروں تو بہت بڑا اجر مل جائے گا، شاید میں جو مرضی کرتا رہوں تو میرے لیے بخشش ہو جائے گی۔ تو یہ وہ سوچ ہے، سوچ میں جب کسی بھی چیز کے معاملے میں آپ جانتے ہیں جب کنفیوژن آ جاتی ہے تو پھر اس کے پیچھے انسان کی وہ جستجو، وہ لگن نہیں رہتی۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فکر آخرت کا بار بار درس دیا، بار بار تلقین فرمائی، بار بار ڈرایا۔ اب اس کے بارے میں اگر ڈرایا جائے، اگر کہا جائے کہ قبر کے معاملات بڑے سخت ہیں،
آخرت کے معاملہ تو دین میں اتنی مشقت، دین میں اتنی سختی، ہمیں یہ سختی محسوس ہونے لگ جاتی ہے کہ دین میں سختی نہیں ہے، دین ہمارے لیے نہایت آسان ہے۔ فرق صرف ہماری سوچ کا ہے۔ ہم نے وہ جنت کا اجر، آخرت کا اجر نظر انداز کر دیا، اور آج جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے فراموش نہیں کیا، اس لیے ہمیں 1-1.5 گھنٹے کی نمازیں بہت تکلیف دے لگیں، اور 18 گھنٹے 10 گھنٹے کام کرنا ہمیں آسان لگ رہا ہے۔ ہمیں 17% ڈیوٹی دینا، ٹیکس دینا ہمیں آسان لگا، اور 2.5% زکوٰۃ دینا ہمیں مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ ہمیں اجر پر یقین نہیں ہے۔ جب اجر پر یقین ہوگا، ویژن درست ہوگا، ہماری سوچ درست ہوگی، تو پھر دین آسان ہو جائے گا۔ پھر یاد آئے گا کہ یار ہمیں تو ساری سہولتیں میسر ہیں، ہم تو مسجد میں آتے ہیں، کارپٹ بچھے ہوتے ہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اعلیٰ انتظامات ہوتے ہیں، اور ہم پرامن بہترین صاف ستھرے ماحول میں نماز پڑھتے ہیں۔ پھر یاد آئے گا کہ وہ بھی ایک نماز تھی، ہر طرف سے تیر برس رہے تھے، اور لہو سے بدن بھیگا ہوا تھا، اور حضور پرنور علیہ السلام کے لاڈلے نواسے پھر بھی سجدے میں سر رکھے ہوئے تھے۔ پھر کمپیر ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جن کے بدن پہ پورا لباس نہیں تھا، وہ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھنے والے چند اصحاب جن کے بدن پہ پورا لباس نہیں تھا، لیکن اقامت دین کے لیے اور دین پر عمل کرنے کے لیے کبھی وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، کبھی ان کے قدم نہیں ڈگمگائے تھے۔ تو جب ہماری یہ سوچ پختہ ہوگی، پھر یہ معاملات سارے ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے۔ آج کے دور میں اکثر سننے کو ملتا ہے یہ علماء بڑی سختی کرتے ہیں، یہ بھی لوگ کہتے ہیں بھئی علماء نے دین کو بڑا مشکل بنا دیا، ہمارا سارا معاشی نظام سود پر چل رہا ہے، اور اگر سود پر بات کی جائے علماء نے کیسے مشکل بنا دیا؟ اللہ نے قرآن میں اس پر مذمت فرمائی، حضور پرنور علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں اس کی مذمت فرمائی، اور کیسے بہترین انداز میں ہمیں سمجھایا، فرمائی اتنا شدید گناہ ہے، اس کا کم از کم گناہ وہ ہے جو ماں کے ساتھ زنا کرنے کا گناہ ہے۔ اب اس میں کسی سمجھانے والے کا، بیان کرنے والے کا تو کوئی سختی نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو بیان فرمایا۔ آج ہمیں بہت عجیب لگتا ہے جب کہا جائے حجاب ہونا چاہیے، باپردہ ماحول ہونا چاہیے، بڑا عجیب لگتا ہے، اور پھر اس کے بارے میں، اس کے خلاف، اس کے برعکس فکر بیان کی جاتی ہے۔ بھئی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کیوں نہیں کرنے دیتے آپ؟ آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کریں تو ہمیں کانفیڈنس محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے حجاب کے احکامات بتا کر گھٹن زدہ ماحول پیدا کر دیا، آپ کھل کر جینے بھی نہیں دیتے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کو نظر انداز کر دیا، اور جو کفار نے سوچ ہم پر مسلط کی میڈیا کے ذریعے سے، ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے حبیب آپ مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو جھکا لیں۔ اے حبیب آپ مومن عورتوں سے، مومنوں مردوں کے لیے بھی حکم، قل للمومنین بھی ہے، قل للمومنات بھی ہے، مومن مردوں سے کہیں اپنی نگاہوں کو جھکا لیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، مومن عورتوں سے کہیں اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ اللہ یہ حکم فرمائے، حضور پرنور علیہ السلام ہمیں اس کی تعلیم دے۔ سرکار کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، بڑا خوبصورت تھے، آپ اونٹ پر سوار تھے، آپ کے پیچھے بیٹھے تھے۔ ایک خاتون آئیں، وہ پردہ کے احکام ان تک نہیں پہنچے ہوں گے، وہ حضور سے کوئی سوال کرنے لگ گئیں، تو سرکار کریم علیہ السلام نے ان کے چہرے کو، ان کو دیکھتے ہوئے پہچان لیا کہ ان کی یہ سوال تو مجھ سے کری، لیکن نگاہیں پیچھے بیٹھے ہوئے نوعمر صحابی پر ہیں، نوجوان پر ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پلٹ کر صحابی کو دیکھا، ان کو تھوڑی سے پکڑا، رخ دوسری طرف کر دیا۔ یہ حضور کا اپنا عمل ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا، علی پہلی نگاہ جو بھولے سے بڑھ گئی وہ تو معاف ہے، دوسری نگاہ غیر محرم کی طرف نہ پڑے۔ لیکن ہمیں بہت مشکل لگتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے انسٹرومنٹس کے نام لے لے کر کہا، میں نے توڑنے آیا ہوں، میں یہ مزامیر میں توڑنے آیا ہوں، میں تمہیں قرآن سنانے آیا ہوں۔ اور ہمیں میوزک کے بغیر لطف نہ آئے، ہمیں زندگی میں چین نہ آئے، اور ہم کہیں آپ اس کو بھی چھوڑنے کا کہتے ہیں، اتنی سختی کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہم نے میوزک کو روح کی غذا اس لیے سمجھ لیا، اس لیے سمجھ بیٹھے کہ ہم نے تلاوت قرآن کو کبھی روح کی غذا سمجھا ہی نہیں۔
ہم نے اس کا لطف لیا نہیں، ہم نے اس کا مزہ لیا نہیں. اس کے پڑھنے میں، اس کے سننے میں جو لطف تھا، جو آنکھوں سے آنسوں کا بہنا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں مجھے قرآن سناؤ. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں قرآن سنایا حضور کو. کئی صحابہ نے، حضرت کعب نے حضور کو قرآن سنایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں، اور جب کہتے ہیں میں پہنچا نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو میں نے دیکھا حضور کی آنکھوں سے ایسے آنسو بہ رہے تھے کہ داڑھی مبارک بھیگ گئی تھی. یہ ہم نے مزہ لیا ہی نہیں. جب ایک درد ہم نے چکھا ہی نہیں، ہمیں کیا پتا وہ کیا چیز ہے. پھر ہم یہی کہیں گے یہ روح کی غذا ہے، پھر موسیقی کو ہی روح کی غذا سمجھیں گے. یہ ایک محض ایک قول ہے جو غلط ہے. بھائی جان قاری نور الحق مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے موسیقی کو روح کی غذا کہتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لیں. یہ نہ کہیں موسیقی روح کی غذا، بلکہ کہیں موسیقی بدروح کی غذا ہے. اگر ہم نے اپنی روح کو پراگندہ کر لیا تو پھر اس کی غذا ہمیں موسیقی میں ملے گی، اور اگر ہم روح کو صاف کریں گے تو اس کی غذا ہمیں تلاوت قرآن میں ملے گی، نعت مصطفیٰ میں ملے گی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.